سچویشن میں وہ بتا دیں۔ اب یہ نکاح کا پیغام لے کر چلا گیا اور لڑکی کو لڑکا پسند ہے، یہ فتویٰ سمجھ لیں، اس کو شرعی مسئلہ سمجھ لیں، جو بھی ہے اس کو لکھ کے ہر جگہ پہنچا دیں کہ لڑکا پیغام لے کر چلا گیا لڑکی کے لیے، نکاح کا پیغام، اور لڑکی کو پسند ہے، چاہے وہ زبان سے ان کا اقرار نہیں بھی کر سکی، موقع نہیں ملا، پیچھے تھی، بند تھی، ڈری ہوئی تھی، باندھی ہوئی تھی، جو بھی تھی، یہ لڑکی دنیا کے تمام مردوں کے اوپر حرام ہو گئی۔ یہ فتویٰ سن لیں، نکاح کا پیغام لے کر لڑکا چلا گیا، لڑکی کو پسند ہے، یہ چاہے نکاح نہیں ہوا، چاہے ولی نے انکار کر دیا، چاہے رکاوٹ آ گئی، اب یہ لڑکی دنیا کے تمام مردوں کے اوپر حرام ہو گئی، اس کا کہیں اور نکاح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے نکاح کے پیغام کے اوپر نکاح کا پیغام لے کر جانا، اور ہر مرد کے لیے حرام ہے کہ اس کے گھر نکاح کا پیغام لے کر جائے۔ ٹھیک ہو گئی؟ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ داڑھی ٹوپی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ مسئلوں کو بیان کرتے ہیں، اور وہ قرآن و حدیث کے غلط مطلب کو بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ابھی جو آپ نے بات سنی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور پسند کرنے کے بعد اب اگر یہ لڑکا اس لڑکی کے گھر نکاح کا پیغام لے کر کے پہنچ جاتا ہے اور یہ لڑکی بھی اس کو پسند کرتی ہے، تو اب کیا ہے، اب یہ تمام مردوں کے لیے حرام ہو گئی، اور اگر بعد میں چاہیں اس کا نکاح بھی نہ ہو، چاہیں اس کے ولی منع کر دیں یا کوئی رکاوٹ بھی آ جائے، تب بھی کیا ہے، دوسرے مردوں کے لیے حرام ہو گئی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب انہوں نے کتنا جھوٹ بولا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو انہوں نے اس بات کی نسبت کری ہے وہ کتنی جھوٹ ہے، وہ آپ کو صحیح حدیث ریفرنس کے ساتھ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ سن کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صحیح المسلم حدیث نمبر 3464، جس میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم المؤمن اخو المؤمن، کہ مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، تو فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخی، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرے، یعنی اگر کسی نے کسی سے کوئی تجارت کا یا کسی چیز پر کوئی معاملہ طے کر لیا ہے تو اب اس پر کسی دوسرے کو معاملہ طے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے، ولا يخطب على خطبة اخی، اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے، حتیٰ کہ وہ خود اسے چھوڑ دے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور وہ لڑکی بھی اس کو پسند کرتی ہو اور اس سے نکاح کا پیغام بھیج دیا، تو کسی تھرڈ پرسن کے لیے کیا ہے، اس کی طرف یعنی لڑکی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے کی اجازت تو نہیں ہے جب تک ان دونوں کی بات چیت چل رہی ہے۔ لیکن اگر اور نہ ہی تھرڈ پرسن کو اپنے کسی عمل سے ان دونوں کے رشتہ توڑوانے کی اجازت ہے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ بھی کیا ناجائز ہے۔ لیکن اگر لڑکی کا ولی یا لڑکی یا لڑکا خود کسی وجہ سے اس رشتے کو ختم کر دیتے ہیں، حتیٰ یذرا چھوڑ دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا کہ وہ سب کے لیے حرام ہو گئی، تو حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ بالکل جھوٹ ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے سوشل میڈیا کے ایسے لوگوں سے آپ بالکل بچیں جو حدیث اور قرآن کا غلط مطلب بتا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو آپ معتبر عالم کے پاس جائیں یا اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر خود مسئلے کو پوچھیں۔ سوشل میڈیا پر ہر کسی کو سن کر کے کسی چیز پر فیصلہ ہرگز نہ کریں۔